فائلو جو نہ صرف فطرت کا ایک عجوبہ تھا بلکہ اپنے وقت کا سب سے خوفناک اور ناقابل شکست شکاری بھی تھا۔ کوئی افسانوی کردار یا ڈرونی فلم کا راکشس نہیں تھا بلکہ ایک اصلی سانس لینے والا جانور تھا جو ہزاروں سال پہلے آسٹریلیا کی سرزمین پر راج کرتا تھا۔ آسٹریلیا وہ جگہ ہے جو ہمیشہ عجیب و غریب مخلوقات کے لیے مشہور رہی ہے، تو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی اور آپ کو اس قدیم شکاری کے بارے میں ایسی باتیں بتائے گی جو آپ کے تصور سے باہر ہے۔ فائلو کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ ایک مارسوپیل تھا، یعنی اس کا تعلق ان جانوروں سے تھا جن کی مادہ اپنے بچوں کو پیٹ پر تھیلے میں رکھتی ہے، جیسے کینگروز یا کوالا۔ لیکن ذرا ٹھہریں، فائلو ایک گوشت خور مارسوپیل تھا جو سائز میں تقریباً ایک مادہ شیر یا چیتے جتنا بڑا ہوتا تھا۔ اس کا وزن 100 سے 130 کلو گرام تک ہوتا تھا اور اس کی لمبائی تقریباً 1.5 میٹر تھی، جس میں اس کی دم بھی شامل تھی۔ اس کا جسم مضبوط، پٹھیلا اور چست تھا، جو اسے نہ صرف زمین پر بلکہ درختوں پر بھی چڑھنے میں اور چھلانگیں لگانے کی صلاحیت دیتا تھا۔ اس کے پنجوں میں ہک جیسے تیز ناخن تھے جو شکار کو پکڑنے اور اسے نیچے گرانے کے لیے بنے تھے۔ لیکن فائلو کی اصل طاقت اس کے منہ میں تھی۔ اس کے دانت جیسے کسی ڈرونی فلم سے نکلے ہوں۔ اس کے منہ میں بڑے بڑے پری مولر تھے جو چھوٹے چھوٹے گیوٹنز کی طرح تیز اور خطرناک تھے۔ یہ دانت عام دانتوں سے کہیں زیادہ لمبے، چوڑے اور مضبوط تھے، جو اسے بڑے سبزی خور جانوروں جیسے کہ بڑے کینگروز، وومبیٹس یا دیگر مارسوپیل ہرن جیسے جانوروں کو شکار کرنے کی طاقت دیتے تھے۔ یہ پری مولر اس کے منہ کے دونوں طرف اوپر اور نیچے موجود تھے، اور جب فائلو اپنا منہ کھولتا تو شکار کا دل دہل جاتا۔ تصور کریں ایک ایسی مخلوق جو آپ کی گردن کو ایک ہی مرتبہ میں ختم کر سکتی تھی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ فائلو کے پاس 3 پاؤنڈ سب سے مضبوط کاٹ کا ریکارڈ تھا، جو اسے اپنے سائز کے لحاظ سے زمین پر رہنے والے سب سے طاقتور شکاریوں میں سے ایک بناتا تھا۔ اس کے علاوہ فائلو کے منہ میں یہ بڑے ہوئے انسائرز بھی تھے جو شکار کو مضبوطی سے پکڑنے اور چھیدنے میں مدد دیتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اصلی کینائن دانت نہیں تھے، کیونکہ فائلو دراصل سبزی خور مارسوپیلر سے ارتقاء کے ذریعے آیا تھا۔ اس کی بجائے اس کے سامنے والے انسائرز بڑے تیز اور سیبر ٹوتھ جیسے شکار کو پکڑنے اور اس کے پری مولر سے گہرا کاٹ لگانے میں مدد دیتے تھے۔ یہ منفرد دانتوں کا امتزاج اسے ایک ایسی قاتل مشین بناتا تھا جو اپنے شکاری پر گھات لگا کر حملہ کرتی تھی۔ اس کی کاٹ اتنی طاقتور تھی کہ یہ شکار کو ہوا کی نالی کو کچل دیتی، ریڑھ کی ہڈی کاٹ دیتی، خون کی نالیوں کو بھی پھاڑ دیتی تھی۔ شکار کی موت 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہو جاتی تھی، جہاں ایک جدید شیر کو بڑے شکار کو مارنے میں 15 منٹ لگتے ہیں، وہاں فائلو یہ کام سیکنڈوں میں کر ڈالتا۔ یہ تھی اس کی ناقابل یقین کارکردگی۔ فائلو پلاسٹوسین دور میں یعنی تقریباً 2 لاکھ سے 40,000 سال پہلے تک آسٹریلیا کے گھنے جنگلوں میں، جھاڑیوں اور کھلے میدانوں میں رہتا۔ اس وقت آسٹریلیا کا ماحول آج سے کہیں زیادہ سرسبز اور متنوع تھا، جہاں بڑے بڑے سبزی خور جانور جیسے کہ دیو ہیکل کینگروز اور وومبیٹس عام تھے۔ یہ ماحول فائلو کے لیے ایک بہترین شکارگاہ تھا۔ اس کا جسم چست اور مضبوط تھا، جو اسے درختوں پر چڑھنے، لمبی چھلانگیں لگانے اور خاموشی سے شکار کے قریب پہنچنے کی صلاحیت دیتا تھا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جسم چست اور مضبوط تھا، جو اسے درختوں پر چڑھنے، لمبی چھلانگیں لگانے اور خاموشی سے شکار کے قریب پہنچنے کی صلاحیت دیتا تھا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ فائلو ایک تنہائی پسند شکاری تھا، جو اپنے علاقے میں اکیلا راج کرتا تھا۔ اس کے پنجوں میں موجود ہک جیسے ناخن اسے شکار کو مضبوطی سے پکڑنے اور اسے نیچے گرانے میں مدد دیتے تھے، جبکہ اس کے مضبوط ٹانگیں اسے تیز رفتار دوڑنے اور اچانک حملہ کرنے کی طاقت دیتی تھی۔ فائلو کا شکار کرنے کا طریقہ بھی اسے دوسرے شکاریوں سے منفرد بناتا تھا۔ اس کے وقت یا گودولی میں زیادہ فعال ہوتا تھا جب روشنی کم ہوتی تھی اور شکار کو اس کی موجودگی کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا۔ یہ اپنی چست حرکتوں اور خاموشی سے شکار کے قریب پہنچتا اور پھر ایک دم سے حملہ کر دیتا۔ اس کی حکمت عملی اتنی مؤثر تھی کہ بڑے سے بڑا سبزی خور جانور بھی اس کے آگے بے بس ہوتا۔ سائنسدانوں نے اس کے جبڑوں اور دانتوں کی ساخت کا مطالعہ کیا اور پتہ چلا کہ اس کی کاٹ اتنی طاقتور تھی کہ یہ ہڈیوں کو بھی آسانی سے توڑ سکتی تھی۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ فائلو اپنے شکار کو درختوں سے نیچے گرانے کے لیے بھی اپنی چستی اور پنجوں کا استعمال کرتا تھا، جیسے کہ جدید چیتے کرتے ہیں۔ فائلو کی کہانی ہمیں اس کی فوسلز کی بدولت پتہ چلی۔ سب سے پہلے اس کی باقیات 19ویں صدی میں آسٹریلیا کے غاروں اور چٹانوں میں ملی،
جب سائنسدانوں نے اس کے جبڑوں اور دانتوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس کے پری مولرز کی ساخت اور انسائزر کی تیزی نے ظاہر کیا کہ یہ کوئی عام مارسوپیل نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی مخلوق تھی جو اپنے وقت کے سب سے طاقتور شکاری تھی۔ اس کی فوسل سے پتہ چلا کہ یہ پلاسٹوسین دور کے آخر تک یعنی تقریباً 40,000 سال پہلے تک زندہ رہا۔ اس کی باقیات آسٹریلیا کے مختلف حصوں جیسے کہ نیو ساؤتھ ویلز اور کونز لینڈ کے غاروں میں ملی، جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ پورے بر اعظم میں پھیلا ہوا۔ تھائلو کی سائنسی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایک سبزی خور نسل سے ارتقاء کے ذریعے ایک خطرناک گوشت خور بن گئے۔ اس کا تعلق ڈیپروڈینٹیا نامی مارسوپیل گروپ سے تھا، جس میں زیادہ تر سبزی خور جانور شامل تھے، لیکن تھائلو نے گوشت خوری کی طرف ایک منفرد ارتقائی چھلانگ لگائی جو اسے اپنے خاندان میں ایک انوکھا شکاری بناتی تھی۔ اس کے دانتوں کی ساخت اور جبڑوں کی طاقت نے سائنسدانوں کو یہ سمجھنے میں مدد دی کہ کس طرح فطرت مختلف ماحول میں منفرد موافقت پیدا کرتی ہے۔ تھائلو ہزاروں سال تک آسٹریلیا کا بلا مقابلہ بادشاہ رہا، لیکن اس کا راج ہمیشہ نہیں چلا۔ تقریباً 40,000 سال پہلے انسان آسٹریلیا پہنچے اور یہ تھائلو کے خاتمے کا آغاز تھا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ انسانوں نے براہ راست شکار یا مقابلے کے ذریعے اسے ناپید کیا۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے خشک سالی اور رہائش گاہ کے نقصان نے بھی اس کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ اس وقت آسٹریلیا کا ماحول بدل رہا تھا اور سرسبز جنگلات خشک میدانوں میں تبدیل ہو رہے تھے، جس سے تھائلو کا شکار کی دستیابی کم ہو گئی۔ آسٹریلیا کے غاروں میں ملنے والی کچھ قدیم تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں نے تھائلو کو دیکھا اور شاید اس کے ساتھ خطرناک مقابلوں کا سامنا بھی کیا۔ ان تصاویر میں تھائلو جیسے جانوروں کی شکلیں بنی ہیں، جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ایک خوفناک خطرہ ہے۔ تصور کریں اگر آپ جنگل میں ہوتے ہیں اور اچانک تھائلو سامنے آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے؟ بھاگتے یا چھپتے؟ لیکن اس کے تیز دانتوں اور مضبوط پنجوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہو۔ تھائلو نہ صرف سائنسی طور پر اہم ہے بلکہ اس کی ثقافتی اہمیت بھی ہے۔ آسٹریلیا کے مقامی لوگوں کی کہانیوں اور افسانوں میں ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو تھائلو سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ان کہانیوں کی جڑیں ان انسانوں کے تجربات سے ہوں جنہوں نے ہزاروں سال پہلے تھائلو کا سامنا کیا۔ آج بھی آسٹریلیا کے عجائب گھروں میں تھائلو کی فوسلز اور اس کے جبڑوں کی نمائش کی جاتی ہے، جو لوگوں کو اس قدیم شکاری کی طاقت اور عظمت سے متعارف کراتی ہے۔ تھائلو کی کہانی ہمیں فطرت کی طاقت اور اس کے عجائبات کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اس کے دانت، اس کی طاقت اور اس کے شکار کی حکمت عملی اسے ایک ایسی مخلوق بناتی تھی جو اپنے وقت کی سب سے بڑے شکاری تھی۔ اس کی فوسل آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک مہمہ ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ایک سبزی خور نسل سے ایک اتنا خطرناک گوشت خور جانور بن سکتا ہے۔ تھائلو کی کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ فطرت کتنی پیچیدہ اور حیرت انگیز ہے، اور کس طرح ایک وقت میں زمین پر ایسی مخلوقات رہتی تھیں جو آج ہمارے تصور سے باہر ہے۔ آج اگر آپ آسٹریلیا کے جنگلوں، غاروں یا عجائب گھروں میں جائیں تو تھائلو تو نہیں ملے گا، لیکن اس کی کہانی اب بھی ان جگہوں میں گونجتی ہے۔